اس کے 2 ٹکڑے کر دی۔ تو گویا ایک طرح کی یہ جن یعنی مؤنث تھی، چڑیل تھی، جو کہ اس بت کے اندر جو گھس کے لوگوں کو جو گمراہ کرتی تھی۔ تو آپ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا کہ وہاں پہ اس طرح سے ایک عورت تھی جو نکلی اور اس کو میں نے قتل کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم نے عزیٰ کو قتل کیا۔ اب یہ عزیٰ جو ہے اس کی عبادت سے جو لوگ جو ہے مایوس ہو گئے کہ اس علاقے میں اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سوا ایک بت تھا اس کے مسمار کرنے کے لیے بھیجا، اور ایک اور صحابی ہیں ان کو جو ہے وہ منات بت کے جو ہے مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ ان سب نے بھی اسی طرح سے وہاں پہ جو جن عورتیں تھیں ان کا تسلط وہاں پہ دیکھا، ان کو جو ہے قتل کیا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو مسمار کیا، حرم کے اندر سے بھی، کعبہ کے اندر سے بھی، اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر جو بت ہے اس بت کو جو ہے وہ توڑ دے۔ سوائے اس کے کہ جو بنو ثقیف تھے، یعنی طائف کے جو لوگ، ان کا جو بت تھا لات، وہ رہ گیا، چونکہ ثقیف کے جو ہے ثقیف پہ بھی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، تو وہی سارے حوازن کے ساتھ مل کے حنین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال کو، جبکہ آپ کو مکہ مکرمہ میں آئے 19 دن ہو چکے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 17 رمضان مبارک کو فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو 19 دن آپ نے قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں، اور 6 شوال کو آپ حنین کے لیے جو چلے۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، 10,000 تو وہی لوگ جو فتح مکہ میں آپ کے ساتھ تھے، جو مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور باقی عرب کے قبائل بھی تھے۔ تو فتح مکہ کا لشکر 10,000 کا وہ، اور 2,000 وہ لوگ جو نو مسلم تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، جیسے صفوان بن امیہ، کہ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 زرہیں جو ہیں وہ مستعار لی، ادھار لی۔ تو یہ بھی ساتھ جو ہے اس لشکر میں جو شامل تھے۔ اب جب یہ لشکر جو ہے چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جو نو مسلم تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا عظیم الشان لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ اتنا بڑا لشکر تو کبھی اسلامی فوجوں کہیں گیا ہی نہیں، کہ اس کی کثرت کی وجہ سے آج تو ہمیں جو ہے وہ شکست نہیں ہو سکتی۔ کہ اپنی کثرت کے اوپر جو ہے عجب کیا کہ تھوڑے تھوڑے لشکر ہوتے تھے تو بھی ہم کامیاب تھے، ہو جاتے، 313 تھے بدر میں، تو بھی ہم نے جو شکست دی اپنے دشمنوں کو، تو آج تو ہم 12,000 ہیں۔ تو اپنی جو کثرت ہے اس کے اوپر انہوں نے ناز کیا، جس کا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے کہ وہ حنین کا موقع بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری مدد کی، جب تم نے اپنی کثرت کے اوپر جو ہے وہ ناز کیا تھا، اور یہ کثرت تمہیں جو ہے کوئی کام نہ آ سکی، اور تمہارے اوپر جو ہے زمین اپنی ساری وسعتوں کے سمیت جو ہے تنگ ہو گئی۔ پھر ہم نے جو ہے اپنے ایسے لشکروں کے ذریعے تمہاری مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور مومنین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو ہے جمائے، اور ہم نے تمہاری مدد و نصرت کی، جس کے نتیجے میں تم جو ہے حنین میں کامیاب ہوئے، تمہاری کثرت جو ہے وہ تمہیں کام نہ آ سکے۔ تو جو جہاد ہے اس کے اندر کثرت اور قلت جو ہے اس کے اعتبار نہیں، بلکہ اس بات کا اعتبار ہے کہ جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، ایمان اور تقوی اور صبر اور جہاد اور کوشش، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل، اور اپنے وسائل کے اوپر توکل نہ کرنا، جب کسی لشکر کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو کھینچنے والی ہوتی ہیں، تو اللہ کی مدد و نصرت پہ آتی ہے، چاہے وہ قلیل ہوں چاہے وہ کثیر ہوں۔ تو جب یہ لشکر چلا تو اس میں تقریباً تو 2 دن لگے کہ ہفتے کے روز جو ہے ان کا لشکر کا یعنی روانہ ہوا، اور پھر منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو جو ہے حنین پہنچا۔ تو اگلی صبح میں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لشکر کے مختلف حصے جو ہے ان کو پرچم، ان کے یعنی جو سردار جو ان کے امیر مقرر کیے تھے، ان کے ہاتھوں میں پرچم جو ہے باندھے، اور ان کو جو ہے جہاد کا حکم دیا۔ آپ مسلمانوں کو تو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس وادی کے اندر جو مختلف گھاٹیاں ہیں، جو راستے ہیں، ان کے اندر جو دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بے خبری میں وہ حنین کی وادی کے اندر جب داخل ہو رہے تھے، تو جو یہ حوازن اور ثقیف کے جو جنگجو تھے انہوں نے جو حملہ کر دیا کہ تیروں کی بالکل بارش ہی کر دی، ایسی بوچھاڑ کی تیروں کی کہ جس کے نتیجے میں سارا کا سارا لشکر ہی پسپا ہو گیا، اور شکست فاش ہوئی اور بھاگے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی بھاگے جن کو تم جانتے ہو کہ بڑے جنگجو تھے اور بڑے بہادر تھے، اور ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اب ایسی بھگدڑ بچی ہے کہ اس بھاگنے اور بھگدڑ کی جو ہے کوئی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ سمندر تک نہ پہنچے، یعنی یہاں سے بھاگ کے یہ جو بحر ریڈ سی ہے وہاں تک بھاگتے چلے جائیں گے۔ تو ایسی بھگدڑ جو ہے، ایسی شکست ہوئی ان کی جو تیر اندازی کی وجہ سے۔
اس میں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تھی جو اب اکیلے، اور آپ کے خاندان کے چند لوگ اور بہت تھوڑے سے لوگ جن کی تعداد جو مختلف آتی ہے کہ 10-15 تھے، 20-30 تھے، وہ اس میدان جنگ کے اندر باقی رہ گئے، باقی سارے جو ہے بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو اس موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، انا نبی اللہ کذب، کہ میں ایسا نبی ہوں کہ میرے نبی ہونے کے اندر جو کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہ بات آپ کہتے ہوئے اپنے خچر کے اوپر سوار تھے، اور اپنے خچر کو جو ہے وہ لشکر کی طرف جو بڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہے اس کی جو ہے رکاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑی ہوئی تھی کہ یہ خچر جو ہے تیزی سے جو ہے کہ دشمن کے لشکر کے اندر نہ گھس جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جن کی آواز بہت بلند تھی، ان کو کہا کہ آواز لگاؤ اور بیت رضوان یا بیت شجرہ کے جو لوگوں ہیں ان لوگوں کو پکارو۔ تو انہوں نے اسی طور سے آواز لگائی کہ اے درخت والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے درخت کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو زور سے جو آواز لگائی تو ان کی آواز جو دور تک جاتی تھی، تو بیت رضوان کے جتنے لوگ تھے جب ان کی کانوں میں آواز پڑی تو وہ پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ واپس لوٹے۔ تو ایسے یعنی سرعت اور تیزی کے ساتھ لوٹے کہ اس لوٹنے کا منظر جو بیان کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کہ وہ ایسے لوٹے کہ جیسے گائے کا جو بچہ ہوتا ہے جب اپنی ماں کی طرف لوٹتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کیسے لوٹ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ جو واپس آتے، تو ایسے لوٹے۔ جس کو اپنی سواری جو ہے اس کو موڑنے کے اندر کچھ وقت لگ رہا تھا تو اس نے اپنی زرہ بھی اتار دی، اس کو پھینک دیا سواری کی گردن پہ، اور جو ہے وہ ننگے بدن جو ہے ہاتھ میں تلوار لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہنچے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آواز لگاؤ اپنے چچا سے کہ اے انصاریو، انصار کو پکارو۔ تو پھر انہوں نے انصار کو پکارا، اور وہ بھی سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو جمع ہو گئے۔ تو جب ان کی تعداد جو ہے 200 سے اوپر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کا حکم فرمایا۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا اور گھمسان کا جو رنگ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ چولہا جو ہے گرم ہوا، یعنی اب جو ہے وہ میدان جنگ جو ہے اس کے اندر گرمی آئی ہے، اور دونوں لشکر جو آپس میں جو ہے وہ گتھم